السلام علیکم ویورز، بحریہ ٹاؤن کراچی سے میں ہوں اسد اللہ۔ ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے اور تھمبنیل دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہوں گے، تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ دو کلپس ہیں، چھوٹے سے کلپس ہیں پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب اور فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کے دو کلپس آپ سنیں تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بات کی ہے ایگریکلچر کی، ٹیکسٹائل کی، ایکسپورٹ انڈسٹری کی، اور اسی طرح میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں، وی مسٹ گو فار اسپیشل ایکسپورٹ انڈسٹریل زونز۔ اور اس میں مفتر صاحب کو میں کہہ چکا ہوں، یہ بات آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں، اینڈ اٹ ول بی اے ویری میرٹ بیسڈ اسٹرکچرڈ زونز۔ کوئی سفارش، کوئی سٹہ بازی، کوئی اپنا فارورڈ جو سیل اور پرچیز، یہی ہوتا رہا ہے نا۔ اب جو بنے تھے اسپیشل زونز وہ تو اب بن گئے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، وہاں پر لینڈ مافیا آ گیا، اور وہاں پر جناب انہوں نے کچھ اور کاروبار شروع، انڈسٹری تو لگی نہیں وہاں پر۔ چاہے آپ وہ اپنا پنجاب کے دیکھ لیں، یا سندھ کے دیکھ لیں، یا کے پی کے دیکھ لیں، یا بلوچستان کے دیکھ لیں۔ بلوچستان میں تو شاید وہ کام بھی شروع نہیں ہوا ہوگا۔ تو اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل اسٹرکچرڈ انڈسٹریل زونس، ایکسپورٹ زونس۔ اور زمین جس طرح بہاولپور میں ہم نے سولر جو انرجی کے لیے زمین فری دیتے ہیں، 1 روپے لیا جاتا ہے، میں آئی ایم کنونسڈ کہ اگر ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو زمین ہمیں ڈیولپ کر کے ایک میرٹ بیسڈ آرڈر ہو اور فری دی جائے انویسٹرز کو، وہ آئیں وہاں پر ڈیولپ کریں اور پھر کام کریں۔ بالکل دس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ مفتہ اسماعیل، مفتہ دس از اے ویری سیریس بزنس اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ یہ کوئی ہم کسی بزنس کمیونٹی پر احسان نہیں کرے، اٹ از این انسینٹو پالیسی کہ وہ اپنا امپورٹ سبسٹیوشن کو چھوڑ کے دے شوڈ موو ٹورڈز ایکسپورٹس۔ Import substitution is important. I don't deny the importance of import substitution. It's important. But more important is our exports. تو اس کے لیے ہمیں ان کو انسینٹو دینا ہوگا، اور اس کے لیے بیٹھ کے ساری ہمیں بات کرنی ہوگی۔ یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بھائی، ہمارے منسٹر امین الحق صاحب، ان کو میں نے اپنا ٹارگٹ دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے اب نیند نہیں آتی۔ ان کو میں نے کہا کہ 2 سال میں $15 بلین کی آپ کو مجھے آئی ٹی کی مجھے چاہیے۔ زیادہ بیچے گا نہیں، وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایگریکلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں، اس سے تو ملک کی دولت ہی بننے لگی۔ ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹریلائز کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ جو نئی جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے آئی ٹی کی، اس کے اندر بھی ہندوستان ہمارے 20 سال پہلے کدھر تھا، آج اس کی ایکسپورٹس دیکھیں اور آج ہمیں دیکھیں کہ، اور وہ صرف 2 سالوں کے اندر، تھوڑا سے 1 سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹو دیا ہے تو تقریباً دگنی ہو گئی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس۔ ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے اس چیز کا۔ جی ویورز، یہ کچھ سپیچز جو ہیں یہ آپ نے سنی ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز پہلے واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد کسی پولیٹیکل نیریٹیو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سپیچز کے اندر ہم نے صرف وہی کلپس نکالے ہیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی مقصد ہے یا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ویورز، جس طرح سے یہ سپیچز سے آپ کو ایک چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، چاہے وہ موجودہ گورنمنٹ ہے یا اس کے بعد تو آنے والی کوئی بھی اور گورنمنٹ ہوگی، سب کے اندر ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے آئی ٹی۔ اب پاکستان کا جو سروائیول ہے وہ اس وقت اس چیز کے اوپر ہے کیونکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کافی کم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ڈالر ہے وہ پاکستان کے اندر اس کی شدید کمی جو ہے اس وقت پیدا ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو برے معاشی حالات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں، اور آئی ایم ایف کا بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک پریشر ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ڈالرز جو ہیں پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے اویلیبل نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو انکریز کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی ایکسپورٹس ہیں ہم اپنی ایکسپورٹس کو جو ہے انکریز کریں، جو امپورٹس ہیں ان کو ہم کم کریں۔ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے، اور ہماری جو پہلے زیادہ تر ایکسپورٹس ہوتی تھی وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، لیکن حالیہ کچھ عرصے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے ایگریکلچر کے اوپر بہت برا اس کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ پڑا، اور ایون اب تو ہم اپنا جو گندم وغیرہ ہے، گندم، کپاس وغیرہ بھی ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں۔
تو ہمارے پاس اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایگریکلچر کو دوبارہ اسی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کافی ٹائم جو ہے وہ درکار ہے اور کافی انرجی جو ہے اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. تو دوسری چیز ہے کہ ہم جو ہماری انڈسٹریز ہیں، پروڈکشن یونٹس ہیں، اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سپورٹ کریں. تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو ایک اچھی خاصی سپورٹ جو ہے وہ درکار ہوگی اس کے لیے سی پیک وغیرہ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی خیر پاکستان کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہیں. اس سب کے اندر جو ہے آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جس کے لیے ہمیں زیادہ ریسورسز جو ہیں، گورنمنٹ کو زیادہ ریسورسز بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کو آئی ٹی سیکٹر کو کچھ سپورٹ کرنا ہے اپنی پالیسیز کے حوالے سے یا ٹیکسیشن کے اندر. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے جس طرح سے پاکستان کے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی کے اندر کافی آگے چلا گیا ہے. انڈیا کی تقریباً $200 بلین سے زیادہ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہیں آئی ٹی کی. اور انڈیا کے اندر آپ ان کے اکثر کلپس وغیرہ دیکھیں، انڈیا کے جو آپ چینلز کو اگر آپ فالو کریں، ان کے یوٹیوبرز کو آپ فالو کریں، تو وہاں پر اچھا خاصا کنٹینٹ ہمیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی طرح کا سیم اسکوپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے. لیکن صرف مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں. ریسورسز نہیں ہیں، انٹرنیٹ کے حوالے سے کافی جو ہے ہمیں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انٹرپشن آتی ہے انٹرنیٹ کے اندر، فاسٹ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ایلن مسک ہیں، ٹیسلا کے جو فاؤنڈر ہیں، وہ اسٹار لنک انٹرنیٹ یا سیٹلائٹ انٹرنیٹ جو ہے اس کی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں کچھ ایکسپیریمنٹس وغیرہ اس کے چل رہے ہیں. بہت جلد جو ہے آپ کو پوری دنیا میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. تو وہی سیم چیز آپ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ BTK-2، کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے بیریا ٹاؤن، اور BTK-2 کے حوالے سے جو علی ملک ریاض ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم BTK-2 کے اندر سیٹلائٹ انٹرنیٹ جو ہے وہ لے کر آئیں گے اور ایک اسمارٹ سٹی جو ہے وہ ہم بنائیں گے بیریا ٹاؤن 2 کو. تو یہاں پر یہ چیز بھی آپ کو جو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا آنے والا جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کے اوپر سارا کا سارا جو ہے وہ بیس کرے گا. پاکستان کی گورنمنٹ کی ٹوٹل پالیسیز بھی جو ہیں وہ آئی ٹی سیکٹرز کے ریلیٹڈ ہوں گی، اور وہی چیز ہمیں BTK-2 یعنی کہ بیریا ٹاؤن 2 کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. یعنی کہ اسمارٹ سٹی ہوگا، پیپر لیس ہوگا، سیٹلائٹ انٹرنیٹ جو ہے وہ وہاں پر پرووائڈ کیا جائے گا جو کہ فاسٹ تیز ترین انٹرنیٹ ہوگا. BTK-1 کے اندر جو ہے ابھی یہ سہولت موجود نہیں ہے. یہاں پر آپ کو جو فائبر انٹرنیٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی چیز کو اگر ہم آگے جو وہ پروسیڈ کریں، اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں آئی ٹی کے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایک اچھا ویورز جو ایک اچھا کاروباری بندہ ہوتا ہے، ایک اچھا بزنس مین ہوتا ہے، اس کی یہ نشانی ہوتا ہے کہ وہ فور سی کرتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو اسی پیٹرن کے اوپر BTK-2 چل رہا ہے کہ یعنی کہ جو فیوچر ہوگا وہ آئی ٹی کا ہوگا. اور آئی ٹی کے اندر بھی اگر میں آپ کو ماضی کے اندر اگر آپ کو میں ایگزامپل دوں تو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ کیا گیا تھا ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو. یعنی کہ جو اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو اگر ہم سپورٹ کریں، انہوں نے ایمنیسٹی اسکیم وغیرہ دی ہیں، تو اس سے کافی زیادہ جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی اس سے گرو کریں گی، امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوگی، اور ایک فارن انویسٹمنٹ جو ہے FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر یا کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی. تو اس پیٹرن کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ نے کافی زیادہ گرو کیا، اور انہوں نے اپارٹمنٹس کا پرومس کیا تھا. پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے گھروں کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو گھر بنا کر دیں گے. تو وہ جو گھر تھے وہ انہوں نے حکومت نے خود بنا کر نہیں دیے تھے، بلکہ اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا تھا. اور اسی کی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی ہے بیریا ٹاؤن کے اندر کہ بیریا گرینز کے سامنے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بن رہی ہے. تو وہ بیسیکلی وہ گورنمنٹ نے نہیں بنائی، وہ بیریا ٹاؤن نے بنائی تھی، لیکن بیریا ٹاؤن نے بنا کر وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ دینی تھی. تو اسی طرح سے گورنمنٹ آج کل کی ہماری جو لبرل اکانومی ہے اس میں گورنمنٹ کوئی بھی کام جو ہے وہ خود نہیں کرتی، بلکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے کرتی ہے کہ آپ انویسٹ کریں اور جو اس کا جو پروفٹ ہوگا وہ جو ہے وہ شیئرنگ بیسس کے اوپر ہوگا. تو اسی کی ایگزامپل ایک اور ہم نے ملیر ایکسپریس وے بھی دیکھی ہے. ملیر ایکسپریس وے جو ایک مطلب ایک روڈ بن رہی ہے، ایک کیا کہتے ہیں سڑک جو ہے وہ بن رہی ہے، اس میں بھی گورنمنٹ کا انوالومنٹ نہیں، گورنمنٹ نے صرف اس کو انکریج کیا ہے، جبکہ جو پیسہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا. اسی طرح سے آئی ٹی کو آگے کرنے کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر کو ہی انکریج کیا جائے گا. تو اسی چیز کو بیریا ٹاؤن BTK-2 کی جو مینجمنٹ ہے، جو BTK کا تھنک ٹینک ہے، اس نے بھی یہی دیکھا ہے کہ آنے والا جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بیریا ٹاؤن 2 کا جو مستقبل ہے وہ سارا کا سارا آئی ٹی کے اوپر ہوگا. آئی ٹی سے ریلیٹڈ جن لوگوں کا کاروبار ہوگا، جن کا کام ہوگا آئی ٹی سے ریلیٹڈ، وہی لوگ جو ہیں میکسیمم وہی لوگ وہاں پر جا کر اپنی رہائش جو ہے وہ اختیار کریں گے. BTK-1 اور BTK-1 کے جو ڈائنامکس ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. BTK-2 کے جو ڈائنامکس ہوں گے وہ ٹوٹلی الگ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو BTK-1 ہے اس کو اس طرح سے پلان کیا گیا تھا کہ جو کراچی کے اندر جو بزنس ہے، کراچی کی بزنس کمیونٹی کو ہم نے باہر لے کر آنا ہے. کراچی کے بزنس جو کراچی کی تنگ گلیوں کے اندر ہے، وہاں پر ریسورسز جو ہیں ان کو اویلیبل نہیں ہے، اس کو باہر لے کر آنا تھا BTK-1 کے اندر. جبکہ جو BTK-2 ہے یہ ٹوٹلی BTK-1 سے اور کراچی سے یہ بالکل الگ ہے، کافی زیادہ اس کا ڈسٹینس بھی جو ہے وہ موجود ہے. تو اس میں وہی لوگ جائیں گے جن کا کام ہوگا وہاں پر آئی ٹی سے ریلیٹڈ، یعنی کہ جن کا وہاں پر کاروبار ہوگا.
ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ کا کراچی میں کام ہے تو آپ BTK 2 میں جا کر رہائش اختیار کریں گے. BTK 2 کی بجائے BTK 1 کے اندر جو ہے آپ نے رہائش اختیار کرنی ہے, نہ کہ BTK 2 جا کے. تو اسی کے اوپر جو ہے یہ ساری کی ساری جو BTK 2 کا مستقبل ہے وہ سارا کا سارا اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ بیس کرے گا. یہاں پر ایک چیز میں بہت واضح انداز میں جو ہے میں بتا دوں کہ یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ میرا اپنا ایک انالیسز ہے, میرا اپنا ایک پرسنل اوپینین ہے, میرا اپنا ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں کچھ بھی آفیشیل نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہی بحریہ ٹاؤن کی طرف سے. اپنا میرا ایک انالیسز ہے, میں نے صرف جو کچھ ڈاٹس ہیں اس کو کنیکٹ کیا ہے, اور جو معروضی حالات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے ان کی بنیاد پر اپنا میں نے ایک انالیسز جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آپ کی رائے جیسے مختلف بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا بھی جو رسپانس ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.